سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں کے ذمے اس گھر کا حج کرنا، جو شخص بھی اس کے تک پہنچنے کی استعداد رکھتا ہو، اور جو بندہ انکار کرے بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہیں۔ یہود مدینہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اور ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے جو فلسطین میں ہے، تو جب کہ ہمارے قبلہ ایسا ہے کہ جو نبیوں کا سابقہ نبیوں کا قبلہ ہے، اور یہ پہلے وجود میں آیا تھا اور بیت اللہ بعد میں وجود میں آیا، تو یہ بات بھی جیسے پیچھے ایک بات انہوں نے سطحی معلومات کی بنیاد پر کہی کہ تمام نبی جو ہیں وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ایسے ہی یہ بات بھی ان کی ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا جو بیت المقدس ہے وہ سب سے پہلے بنا ہے، حالانکہ یہ بات تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ سب سے پہلے جو گھر اللہ کا دنیا میں بنا ہے وہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ المشرفہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو شروع میں سارا پانی تھا، بیت اللہ کی جگہ جو ہے یہاں سے ایک بلبلہ نما چیز ابھری، جس کے بعد خشکی جو ہے وہ زمین پر نظر آنا شروع ہو گئی، نمودار ہو گئی، تو وہ جو ابتدا ہوئی ہے اس زمین کے ظاہر ہونے کی وہ نقطہ بیت اللہ تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے اس گھر کو بنوایا ہے، اور انسانوں کی تخلیق سے بھی پہلے، آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کئی ہزار سال پہلے فرشتوں نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا۔ اور اسی بیت اللہ کی سیدھ میں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور اتنی تعداد میں فرشتے ہیں کہ ایک فرشتہ جب اس کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، یہ اسی کی سیدھ میں ہے۔ اور پھر ساتھ میں آسمان پر عرش معلیٰ ہے، تو اللہ رب العزت کی جو بھی تجلیات ہیں اور انوارات ہیں، رحمتیں ہیں، وہ پہلے بیت المعمور پر پڑتی ہیں، وہاں سے پھر بیت اللہ پر پڑتی ہیں۔ اور بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ 120 رحمتیں روزانہ ہر روز اس گھر پر اللہ کی پڑتی ہیں، جس میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے، اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 صرف اس بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں، دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اس گھر کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے اس کو بعد میں جو اس کی تعمیر ہے باضابطہ
وہ آدم علیہ السلام نے کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو کیا ہے تو وہ اس کی تعمیر نو ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک زمانہ گزرا کہ بیت اللہ کی جو تعمیر یا نشان تھا وہ ختم ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے انہی بنیادوں کو اٹھا کر اس پر بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اٹھایا ہے۔ تو ان کو جو معمار کہا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کعبہ کے بانی ہیں، بانی وہ نہیں ہے، یہ تو ان سے بھی بہت پہلے ہے۔ تو اس لیے فرما دیا کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، بیت المقدس وغیرہ تو بعد میں ہے۔ اور فرمایا للذی ببکہ، یہ وہ گھر ہے جسے اللہ نے مکہ مکرمہ میں رکھا۔ بکہ لفظ، بکہ اور مکہ ایک ہی لفظ ہے، یہ عربی زبان میں با اور میم یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ جو بالکل قریب المخرج ہیں، یعنی منہ سے جب آپ ان کو ادا کرتے ہیں تو قریب قریب ایک ہی جگہ سے یہ دونوں ادا ہوتے ہیں، تو اس ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے عرب بدل دیا کرتے تھے، اتنا بڑا مسئلہ ان کے ہاں نہیں ہوتا تھا۔ تو بکہ سے مراد یہاں کعبۃ اللہ ہی ہے، اور کعبۃ اللہ کو بکہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مختلف وجوہات بعض لوگوں نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بکہ کو بکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بکہ کا مطلب توڑنا، تو یہ بڑوں کے غرور توڑ دیتا ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ جابر ظالم بادشاہ اس کو اگر ڈھانے کی نیت سے آگے بڑھا ہے، جیسے ابرہا تھا، تو اللہ نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان وہاں جاتا ہے تو وہ اس کا تکبر جو ہے وہ بھی ٹوٹتا ہے، اللہ کی ہیبت اور جلال ہے وہاں، تو اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس گھر کی دو صفتیں ہیں، ایک مبارک ہے اور ایک ہدایت ہے، برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت فرمایا وہ چیز ہے جس کی ہمیں زندگی کے قدم قدم پر موڑ پر ضرورت ہوتی ہے، کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں، جان میں، مال میں، تعلقات میں، ہر چیز میں ہمیں برکت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ زندگی اس انداز سے گزر جائے کہ اس میں کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی، دکھ، مصیبت نہ ہو، تو یہ برکت ہے۔ اور کوئی کام بھی انسان کا جو ہے وہ بلا وجہ کا اڑتا نہ رہے، پھنستا نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرماتے رہیں، یہ برکت ہے۔ کوئی مصیبت انسان کے لیے کھڑی نہ ہو جائے، رشتہ کر رہے ہیں اور کل کو جو ہے بجائے الفت اور محبت کے دونوں خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جائیں، تو یہ برکت نہیں ہے، بلکہ اگر محبت رہے اور آپس کے تعلقات درست رہیں تو یہ برکت ہے۔ اور ہدایت تو ہم جانتے ہیں، ہدایت کا مطلب ہے کہ سیدھے راہ کا نظر آ جانا، یعنی جنت جو کہ ہماری منزل ہے اس تک پہنچنے کا راستہ مل جائے انسان کو۔ تو یہ دو بڑی ضرورتیں ہیں اس زندگی میں رہتے ہوئے۔ فرمایا کہ اس گھر میں اللہ نے یہ دو صفتیں رکھ دی ہیں، ایک برکت بھی یہاں رکھ دی ہے، ہدایت بھی یہاں رکھ دی ہے۔ اب جو بھی یہاں آئے گا وہ اس سے یہ صفتیں حاصل کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، 2 4 حج کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نہ برکت نظر آتی ہے نہ ہدایت نظر آتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس گھر میں برکت اور ہدایت رکھی ہے، لیکن وہ ملتی اس کو ہے جو طلب کرتا ہے، بے طلب کو نہیں دیتے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، فرمایا کہ تم جو ہے وہ ایک چیز چاہو ہی نہ، لینے ہی نہ چاہو، اور ہم تمہیں وہ ٹھونستے رہیں، یہ اللہ کا قانون ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فرمایا کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور جو بندہ انابت کا اظہار کرتا ہے، طلب کا اظہار کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہدایت طلب پر ملتی ہے، ہدایت بے طلبی پر نہیں ملتی۔ اس طریقے سے برکت بھی ہے بیت اللہ کے اندر، یہ بھی جو طلب کرے گا اسے ملے گی۔ تو ہمارے حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا جب یہاں سے چلتا ہے تو وہ نیتیں کچھ اور کر لیتا ہے، وہ ان دو چیزوں کے لینے کی نیت ہی نہیں کرتا۔ جب نیت نہیں کرتا تو ملے گی کیسے اس کو؟ اس لیے زندگیاں برکت اور ہدایت سے خالی نظر آتی ہیں۔ تو اگر حج اور عمرے کا سفر ہو، بیت اللہ کا سفر ہو، تو یہ دو نیتیں بھی اس میں شامل کریں، بلکہ اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے کہ اے اللہ
اس گھر میں جو آپ نے برکت رکھی ہے وہ مجھے عطا فرما دیجیے، جو ہدایت رکھی ہے وہ بھی مجھے عطا فرما دیجیے۔ بلکہ دعا جو ہے اس کو یوں جامع بنانا چاہیے کہ اے اللہ جی، اس گھر کے اندر جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنی بھی ہدایتیں ہیں، جتنی بھی خیریں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، اور جتنی رحمتیں برکتیں آج تک مخلوق یہاں سے لے کر گئی ہے، اے اللہ ان سب میں سے مجھے حصہ نصیب فرما۔ تو یہ باقاعدہ اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنی ہے اس کی، پھر اللہ تعالیٰ عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اس بیت اللہ کی شان اس قدر بلند ہے کہ اس میں بڑی کھلی کھلی نشانیاں ہیں وہاں سے، جن میں سے ایک نشانی کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، وہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس پتھر کا عجیب کرشمہ تھا، وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ پتھر پر کھڑے ہو جاتے اور جتنی بیت اللہ کی دیوار اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، اور جب واپس نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تو خود ہی نیچے آ جاتا، اور جب کام ختم ہوتا تو پھر نیچے آ جاتا۔ اب اس پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان بھی ہے۔ آج بھی بیت اللہ کے سامنے دروازے کی جانب جو جالی ہے پیلی سے لگی ہوئی ہے گنبد نما، اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ تو وہ وہاں جب طواف ختم ہو جاتا ہے، عمرے کا ہو یا حج کا ہو، تو اس کے بعد یہ عام طواف ہو تو 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، 2 گانا نفل کا، تو اس کے بارے میں بھی مستحب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے جائیں، یعنی بیت اللہ کے اور نمازی کے درمیان میں مقام ابراہیم آ رہا ہو۔ یہ اگر ممکن ہو آسانی سے، اگر رش وغیرہ ہو تو چلو کہیں بھی پڑے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس جگہ کا ایک مقام ہے کہ یہ نشانی، کھلی نشانی آج بھی اس گھر میں موجود ہے۔ اسے اللہ نے ایک نمایاں بیت اللہ کی جو خصوصیات ہیں اس کے اندر سے شمار کیا۔ آگے ایک خصوصیت اور فرمائی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے اسے اللہ امن عطا فرماتے ہیں۔ ایک امن بمعنی اطمینان بھی ہے کہ کتنے ہی آدمی باہر پریشان ہو، دل میں جو ہے وہ الجھاؤ ہو اور بے چینی ہو، اضطراب ہو، لیکن اگر وہاں آدمی پہنچ جائے اور اپنے دل کا غبار جو ہے وہ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر نکال لے تو اس کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر سے گناہوں کی نحوستوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو جب گناہوں کی نحوستیں اور آگ جو دل میں جلتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یقینی بات ہے کہ امن اور اطمینان مل جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بیت اللہ کی بلکہ حرم کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اب کوئی اسے مار نہیں سکتا کسی انسان کو۔ یعنی کوئی بندہ اگر، علماء نے یہاں تک فرمایا بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ کوئی بندہ اگر غلط یعنی کوئی چوری، کوئی ڈاکہ کر کے کسی کو قتل کر کے بھی چلا جائے تو وہاں اس کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ حرم سے باہر نکلے۔ جب حرم سے باہر نکلے گا تو پھر اس کو وہاں سے جو بھی اس کو دارو گیر کرنی ہوگی وہ کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں کے ذمے اس گھر کا حج کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کو بنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اب تم لوگوں میں اس گھر کے حج کی ندا لگاؤ، آواز لگاؤ، اعلان کرو کہ آؤ اللہ کا گھر بن گیا ہے، آ کر اس کا حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام، وہ زمانہ کہ یہ تو ہمارے جیسے آلات و اسباب کہ دنیا کے ایک کونے کی بات دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے، یہ تو نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری آواز کہاں پہنچے گی، کون سنے گا؟ فرمایا کہ تمہارے ذمے آواز لگانا ہے، اس کو پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تو جبل ابو قبیس جو ایک مشہور پہاڑ ہے مکہ مکرمہ قریب ہے، اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، لوگوں حج کے لیے آؤ۔ فرمایا کہ اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، اور صرف دنیا میں زندہ انسانوں تک نہیں بلکہ جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان تک بھی، اور جو عالم ارواح میں تھے ان تک بھی، اور جس جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا پر لبیک کہا اسے اللہ حج یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 50 دفعہ، اتنی دفعہ ہی اللہ اس کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، فرمایا کہ لوگوں میں ندا لگا دو حج کی، یأتوکا رجالاً، لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل، یعنی اس گھر کے اندر اللہ نے وہ کشش رکھی ہے، وہ جاذبیت رکھی ہے، وہ مقناطیسیت رکھی ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کھنچے چلے آتے ہیں، چاہے پیدل، چاہے سواریاں جو ہیں وہ دبلی پتلی کر کے آئیں، یا آج کے زمانے میں جدید سواریوں پر جائیں، لیکن بہرحال ایک کشش ہے اللہ نے وہاں رکھی ہے کہ جو انسان اسے اس گھر کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں زندگی بھر اسے دیکھتا ہی رہوں۔ کوئی شاذ و نادر، کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک شاید ایسا آدمی ہوگا کہ جو کہے کہ میں نے بیت اللہ کو دوبارہ دیکھنے کی میری خواہش نہیں ہے، ورنہ جس کے دل میں بھی ذرہ بھر ایمان ہے اور اسے وہاں جا کر اللہ کی رحمت صاف محسوس ہوتی ہے تو وہ زندگی بھر اسی قلق میں رہتا ہے کہ مجھے دوبارہ وہ جگہ دیکھنی نصیب ہو جائے، یہ کشش رکھی ہے۔ فرمایا کہ اس گھر کا حج لوگوں کے ذمہ فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ حج پر جا سکتا ہے، وہاں قیام کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے، تین چیزیں، اور اس دوران جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان کا پیچھے سے خرچہ بھی چلتا رہے گا۔ بس یہ چار چیزیں جس شخص کے پاس ہو، جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ، واپس آنے کا خرچہ، اور اس کے جو اہل و عیال ہیں زیر کفالت لوگ ان کا خرچہ صرف اس دورانیے تک، تو اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو۔ عورت کے ذمہ تو خیر نفقہ ہے ہی نہیں، اور جو ہے کوارا ہو، شادی شدہ ہو، ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہے وہ چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، حج اس کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے، اور بلا عذر جو ہے اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بچیوں کی شادیاں، بچے کی شادی، فلاں مسئلے، فلاں تقاضے، جو کچھ ایسے تقاضے جو ہم نے اپنے اوپر کچھ لاد رکھے ہوتے ہیں، ان تقاضوں سے پہلے حج کا تقاضا ہے کہ حج سے انسان فارغ ہو، پھر اس کے بعد زندگی بھر باقی اپنے تقاضے جو ہے پورے کرتا رہے۔ فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ اور فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، جو بندہ حج کرے نہ اس میں کوئی بدعملی کرے نہ بد زبانی کرے، وہ ایسے ہی ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا، ایسے اللہ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو بندہ انکار کرتا ہے یعنی حج بیت اللہ نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ جس شخص کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو مگر وہ حج نہ کرے تو میری بلا سے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس کے اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وعید بھی بہت سخت ہے اور فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔